آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے 26ویں پارے میں سورہ محمد نے تمام کر لی تھی، اور آج انشاءاللہ ہم سورۃ الفتح کی تلاوت، ترجمے اور تفسیر سے ان دروس کا آغاز کریں گے۔ قرآن کریم کا 26واں جز سے پارہ، اور اس میں سورۃ الفتح۔ فتح کا معنی واضح کامیابی، بنیادی معنی اس کا ہوتا ہے کسی چیز کو کھولنا، اور کسی چیز پر فتح حاصل ہو جانا، یعنی گویا پہلے اس کا دروازہ ہم پر بند تھا، اب وہ کھل گیا اور وہ ہمارے استعمال میں ہے اور زیر اختیار ہے۔ فتح سے مراد فتح مکہ ہے یا کچھ اور ہے؟ اس سورہ مبارکہ سے اور اس کے بارے میں جو روایات آئی ہیں، بعض صحابہ جو معتبر صحابہ تھے ان سے جو روایات آئی ہیں وہ یہ کہ وہ کہا کرتے تھے، اور خود یہ آیات بھی بتا دیں گی، اسی بات کی تائید کریں گی، کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ فتح مکہ فتح ہے، جبکہ ہم حدیبیہ میں جو صلح ہوئی تھی اس کو فتح سمجھتے ہیں، اور اس کا سبب بھی یہی تھا کہ یہ اس حدیبیہ کے معاہدے کے بعد جب رسول اللہ واپس عمرہ کیے بغیر، اسی صلح کی شرائط کے مطابق ایک شرط یہ تھی عمرہ کیے بغیر جب واپس جا رہے تھے تو راستے میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تھی۔ مسلمان صحابہ کرام جو رسول اللہ کے ساتھ تھے بہت ہی زیادہ تکلیف کی حالت میں تھے کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، ہمیں عمرہ نہیں کرنے دیا گیا، اور اتنی شدید شرائط کے ساتھ، سخت شرائط کے ساتھ صلح کرنی پڑی ہے، گویا کہ سمجھ رہے تھے ہمیں شکست ہو گئی اور کافر جیت گئے۔ یہ ایک دلی کیفیت لے کر واپس سفر میں تھے کہ اسی سفر کے دوران ایک مقام پر یہ سورہ مبارکہ فتح نازل ہوتی ہے، اور اس کا آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ یقیناً اے رسول ہم نے آپ کو روشن فتح عطا کر دی۔ اب یہ قرآن مجید کی ان موارد میں سے ایک مورد ہے کہ جب ظاہر میں بالکل برعکس لگ رہا تھا اور لگ رہا تھا کہ ہار گئے، اور قرآن نے پوری قاطعیت سے فرمایا کہ تم جیت گئے، اور اس فتح صلح حدیبیہ کے 2 سال کے اندر اتنے لوگ مسلمان ہوئے کہ گزشتہ 19 سالوں میں نہیں ہوئے تھے۔ 19 سال کی محنت میں جتنے لوگ اسلام جنہوں نے قبول کیا تھا، اس سے زیادہ تعداد میں لوگ اس صلح کے نتیجے میں 2 سالوں میں مسلمان ہوئے۔ تو اللہ نے اس صلح کو، جس کو مسلمان اپنی شکست سمجھ رہے تھے ظاہری طور پر، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے فتح قرار دیا، اور فتح بھی ایسی نہیں کہ چھپی ہوئی، فرمایا فتحا مبینا، مبین کہتے ہیں بالکل روشن اور واضح، جس میں کوئی تردد، کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ فتح ہم نے عطا کر دی۔ میں نے کچھ نکات نوٹ کیے کہ وہ بہت ضروری ہیں اس پوری سورہ مبارکہ کو سمجھنے کے لیے، پھر آسان ہو جائے گا اس کی آیات کو سمجھنا، کہ جب ہمیں اس پورا یہ پچھلا واقعہ جو ہے رسول اللہ کا جانا، اور پھر وہاں پہ صلح کس طرح ہوئی اور کیا شرائط تھی، اور پھر جب واپس آ رہے تھے جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، تو وہ پس منظر اگر پتہ ہو تو پھر اس سورہ مبارکہ کی آیات کو سمجھنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ اور بہت ہی قرآن مجید کی سبھی آیات ایمان افروز ہیں، لیکن یہ وہ واقعات ہیں، یہ ظاہر مدنی سورہ ہے، مدنی سورہ سے مراد یہ کہ ہجرت کے بعد اور 6 ہجری کا یہ تقریباً واقعہ ہے۔ تو انسان کے لیے ایمان افروز ہے کہ جب
مومنین اللہ کے حکم کی اطاعت میں ظاہری حالات کو دیکھے بغیر چل پڑے. ظاہری حالات کہہ رہے ہوں کہ موت ہی موت ہے، اور بندہ اس لیے چل پڑے کہ کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے، اللہ کے رسول کی زبان سے سنا ہے، لہذا موت ہے یا زندگی ہے، جانا ہے. تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ خداوند عالم اس کے نتیجے میں کیا چیزیں عطا فرماتا ہے. فتح مبین سے مراد جیسا میں نے عرض کیا صلح حدیبیہ ہے. 6 ہجری میں یعنی ہجرت کے 6 سال، 1 سال پہلے 5ویں سال میں شوال کے مہینے میں جنگ احزاب ہوئی تھی، جس میں مکہ کے مشرک اپنے سارے اتحادیوں کو لے کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے، اور وہ اس کا خلاصہ آپ کو پتہ ہے. بالآخر کامیابی حاصل کیے بغیر ان کو واپس جانا پڑا. رسول اللہ 6 ہجری میں خواب دیکھتے ہیں، اور خواب میں رسول اللہ نے دیکھا کہ صحابہ کرام کے ساتھ وہ مکہ کی طرف سفر کر رہے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. اس خواب کے بعد رسول اللہ نے اعلان کیا کہ ہم نے عمرے کے لیے جانا ہے. یہ اتنا عجیب اور سخت اعلان تھا کہ سب پریشان ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ جدھر جانا ہے ان سے تو جنگ ہے. ادھر مکہ میں رہنے والوں کے ساتھ، قریش کے ساتھ جنگ ہے، وہ پرانی جنگیں بھی نہیں بھولے، ابھی احزاب میں ناکامی ہوئی ہے اور اسلام مسلمانوں کی جان کے درپے ہیں، اور جانا بھی صرف ایک تلوار بدن کے ساتھ لگا کر یہ سفر کرنا ہے، کوئی جنگی سامان ساتھ نہیں لینا، کچھ بھی ساتھ نہیں ہونا. تو یہ اعلان جو تھا رسول اللہ کا، یہ شدید پریشانی کا سبب بن گیا مسلمانوں کے لیے. 1400 صحابہ کے ساتھ رسول اللہ مدینہ سے نکلتے ہیں. ذی قعدہ جو ذی الحجہ سے پہلا مہینہ ہے، اس کے آغاز میں عمرے کے لیے مکہ روانہ ہوتے ہیں. حالات بہت ناسازگار ہیں. ایک تلوار ساتھ رکھی ہے قربانی کے لیے، جو خانہ کعبہ کو جس کو حدی کہا جاتا ہے، قربانی دی جاتی ہے. 70 اونٹ ساتھ لیے ذوالحلیفہ، جہاں مسجد شجرہ ہے، مدینہ سے نکل کر، اب مدینہ کا حصہ ہی بن گئی تقریباً، وہاں سے رسول اللہ نے احرام باندھا ان سب کے ساتھ اور سفر پہ روانہ ہوا. جو منافق تھے، جیسے آگے آیتوں میں آ جائے گا، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو جانا ہی نہیں، یہ تو جا رہے ہیں سیدھا موت کے منہ میں خودکشی کر رہے ہیں. یہ اچھا رسول ہے اور یہ اچھا اللہ ہے کہ جو سیدھا سیدھا موت کے منہ میں جھونک رہا ہے مسلمانوں کو، لہٰذا ہم نے تو جانا ہی نہیں. یہ رک گئے. 1400 آپ یوں سمجھیں کہ ایسے افراد ساتھ تھے کہ جن کو اس وقت کے حالات کے مطابق انہیں پتہ تھا کہ ہم موت کے منہ میں جا رہے ہیں. اب جب یہ خبر ارد گرد کے علاقوں میں پھیلی، مکہ بھی پہنچ گئی، قریش مکہ مشکل میں پڑ گئے. اگر ان کو مکہ میں داخل ہونے سے روکیں تو بھی مشکل، اگر مکہ میں داخل ہونے سے نہ روکیں تو بھی مشکل. اگر یہ روکتے ہیں مسلمانوں کو تو وہ بالکل جو قواعد و ضوابط تھے اس سے پہلے زیارت بیت اللہ کے، ان قواعد کا لحاظ کر کے آ رہے تھے. ایک تلوار ساتھ لانا سب کے لیے اجازت تھی اس کی. جو بھی آتا تھا بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے ایک تلوار وہ ساتھ لا سکتا تھا، احرام باندھ کے. مثلا جب یہ لوگ آتے تھے، اگر ان کو روکتے اور کہتے ہم نے تمہیں داخل نہیں ہونے دینا، تو باقی سارے عرب میں یہ ایک تحریک قریش کے خلاف کھڑی ہو جاتی کہ تم خانہ کعبہ کے متولی ہو لیکن مالک تو نہیں ہو. آج تم ان کو روک رہے ہو اور کل تم کسی اور کو بھی روک دو گے بیت اللہ کی زیارت کرنے سے، جبکہ بیت اللہ سب کا، ٹھیک ہے تم متولی ہو، لیکن انہوں نے کیا قصور کیا کہ تم ان کو روک رہے ہو. یہ مشکل تھی کہ باقی عرب کے لوگ اگر یہ قریش مسلمانوں کو روکیں گے بیت اللہ آنے سے تو باقی عرب کے لوگ ان کے خلاف ہو جائیں گے کہ تم نے کیوں روکا ہے. بیت اللہ تو سب کے لیے اجازت ہے زیارت کرنے کی. اور اگر نہ روکے مسلمانوں کو
ان کی اپنی ناک کٹتی تھی کہ ان کو ہرا بھی نہیں سکے، مار بھی نہیں سکے، اور اب وہ مسلمان وہی مسلمان ہیں جو مکہ میں گھس آئے ہیں اور یہ انہیں کچھ کہہ رہے نہیں ہیں. ادھر سے بھی مسئلہ بنتا تھا، اور اگر گھسنے دیں مکہ میں تب بھی ان کی ناک کٹتی تھی. اب انہوں نے آپس میں مذاکرات کیے. مذاکرات کرتے کرتے جیسے آگے آیات میں آ جائے گا، ان کا وہ جو تعصب تھا جاہلیت کا اور قبائلی تعصب اور اپنے غلط نظریات کا تعصب، اس کی بنا پر انہوں نے مسلمانوں کو مکہ میں نہیں گھسنے دیا اور حدیبیہ کے مقام تک. اچھا، اس سفر کے دوران انہوں نے مختلف طریقے سے پلان بنائے کہ کسی بہانے سے راستے میں کوئی لڑائی ہو جائے مسلمانوں کے ساتھ، اور اس لڑائی کو بہانہ بنا کے پھر ہم ان کو مکہ میں نہ گھسنے دیں. تو انہوں نے خالد ابن ولید کے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا، خالد ابن ولید نے خالد ابن ولید کو 200 سوار دے کر روانہ کیا اور کہا کہ راستے میں کسی بہانے سے ان سے لڑائی کر دو، ان سے لڑ پڑو تاکہ ہمیں بھی بہانہ مل جائے اور یہ لوگ مکہ نہ آ سکیں. مسلمانوں کا مکہ میں داخل ہو جانا بھی ان کے لیے شکست کے برابر تھا، قریش کے لیے بےزتی تھی ان کی بہت. تو رسول اللہ کو بھی اطلاع مل گئی. رسول اللہ نے بھی اپنے جاسوس بھیجے ہوئے تھے، وہ بھی اطلاعات لا کے رسول پاک کو دیتے تھے، اور انہوں نے اطلاع دی اللہ کے نبی کو کہ آگے سے خالد بن ولید 200 سواروں کے ساتھ اسی لیے آ رہا تاکہ آپ سے کسی بہانے سے جنگ شروع کرے اور پھر مسئلہ خراب ہو جائے. تو اللہ کے نبی نے روٹ بدل دیا اور ایک بہت ہی مشکل روٹ سے ہوتے ہوئے حدیبیہ تک پہنچ گئے. حدیبیہ میں قیام کیا، پڑاؤ کیا، اور وہاں پر مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا. مختلف لوگ قریش نے بھیجے مذاکرات کے لیے، مختلف چالیں چل رہے تھے. وہ ایک شخص ہے جس کا نام ہے عروہ ابن مسعود ثقفی. ایک شخص یہ ہے کہ جو آیا رسول اللہ سے مذاکرات کے لیے اور سمجھانے کی کوشش کی بڑا سیاںہ بن کر، اور آپ کا فائدہ یوں ہے تو یوں نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم تو لڑنے نہیں آئے، تم دیکھ رہے ہو. اب اس نے وہاں پر جو حالات دیکھے مسلمانوں کے، یہ واپس گیا قریش کے پاس اور قریش سے جا کر کہتا ہے کہ میں نے قیصر و کسریٰ کے دربار بھی دیکھے ہیں، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے حالات دیکھے ہیں، لیکن جتنے یہ لوگ محمد کے عاشق ہیں، یہ جو ساتھ آئے ہیں 1400 بندہ، یہ جتنے اس کے عاشق ہیں، میں نے یہ عشق کسی بادشاہ کا نہیں دیکھا اس کی عوام میں. اور پھر اس نے مثال دی کہ یہ اس کے اتنے عاشق ہیں کہ جب وہ وضو کرتا ہے تو ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے، اس کو اٹھا لیتے ہیں، اپنے جسموں پہ ملتے ہیں، اپنے لباس پہ ملتے ہیں. ان سے جنگ کرنا تمہارے لیے مصلحت نہیں دیکھ رہا. یہ جا کر اس نے بیان دیا اور وہ قریش اور ذرا متردد ہو گئے. اس کے بعد جو فائنل ان کی طرف سے وفد آیا مذاکرات کے لیے، اس کا لیڈر تھا سہیل ابن عمرو. سہیل ابن عمرو آیا، مذاکرات ہوئے، اور وہ جو شرائط ہیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، سخت ترین شرائط میں رسول اللہ نے صلح کرنا قبول کر لیا. پہلی شرط کیا تھی؟ 10 سال تک دونوں فریق، قریش مکہ اور مسلمان، یہ دونوں فریق نہ اعلانیہ نہ خفیہ ایک دوسرے کے خلاف کوئی جنگی کارروائی نہیں کریں گے، کوئی حملہ نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. 10 سال کے لیے جنگ بند. 2، جو بہت زیادہ مسلمانوں کے لیے، رسول اللہ کے ساتھیوں کے لیے جس کو ہضم کرنا مشکل ہو رہا تھا، اور آپ اپنے آپ کو تصور کریں وہاں پر کہ یہ کتنا مشکل تھا. ایک دوسری شرط یہ تھی کہ اگر مکہ سے کوئی شخص مسلمان ہو کر بھاگ کر مدینہ جاتا ہے تو رسول اللہ پابند ہوں گے اسے قریش کو واپس کرنے کے. لیکن اگر مدینہ سے کوئی شخص واپس کافر ہو کر قریش کے پاس آ جاتا ہے تو قریش پابند نہیں ہوں گے. اب یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کوئی ظلم و ستم کا مارا اسلام قبول کر کے آپ کے پاس ہے، ہم واپس کر دیں گے دوبارہ کہ اس کو مارے یہ لوگ. اور
دوسری طرف سے اگر وہاں سے کوئی آ جائے تو ہمیں واپس نہیں ملے گا. تو یہ شرط بھی اس نے مسلمانوں کو بہت زیادہ اضطراب کی کیفیت سے دوچار کیا ہوا تھا. دیگر قبائل جو ہیں اس سرزمین کے، وہ دونوں میں سے جس سے چاہیں اس کے اتحادی بن سکتے ہیں. اگر کوئی چاہے قریش مکہ کا اتحادی بننا وہ بن سکتا ہے، اگر کوئی چاہے رسول اللہ کا اتحادی بننا تو وہ اتحادی بن سکتا ہے، اور اتحادیوں کا حکم بھی وہی ہوگا جو خود اس فریق کا حکم ہے، جنگ بندی کے معاملے میں، دوسرے معاملات میں. اس کے بعد چوتھا، اور یہ والی بھی بہت ہی سخت لگ رہی تھی مسلمانوں کو، جس کے بارے میں عرض کروں گا کہ بعد میں رسول اللہ پر یعنی ذرا سخت جملے بھی بولے. چوتھی شرط یہ تھی کہ اس سال مسلمان عمرہ نہیں کریں گے، مکہ میں داخل نہیں ہوں گے، واپس چلے جائیں گے. آئندہ سال آئیں گے، 3 دن قریش مکہ کو ان کے لیے خالی کر دیں گے تاکہ آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہ. ظاہر بات ہے دشمنیاں تھی، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو کر کوئی کسی بات پہ لڑائی نہ ہو جائے. قریش مکہ کو خالی کر دیں گے، اور 3 دن رسول اللہ اور ان کے ساتھی یہاں پر عمرہ وغیرہ جو مراسم ہیں، مثلا جو عبادات ہیں، وہ ادا کریں گے. لیکن اس سال واپس جائیں گے. یہ شرط بھی لگ رہا تھا مسلمانوں کو، ہمارے ہاتھ پہلے تو کچھ آیا ہی نہیں، اتنا دور سے ہم نے سفر کیا، اور ظاہر بات ہے جو آیا بھی جان پہ کھیل کرو. جب یہ شرائط لکھی گئی تو جو کتب اہل سنت میں بھی ملتا ہے کہ جو خلیفہ ثانی تھے وہ آئے اور رسول اللہ کے پاس، اور خود کہتے تھے بعد میں کہ میں نے جب سے اسلام قبول کیا تھا اس کے بعد سے لے کر اس کے بعد کبھی مجھے اپنے ایمان میں شک کا گزر نہیں ہوا میرے، جتنا صلح حدیبیہ کے دن مجھے اپنے ایمان میں شک محسوس ہوا تھا. اور یہ گئے رسول اللہ کے پاس اور جا کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں یا نہیں ہیں؟ تو رسول پاک نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے نہیں کہا تھا ہم طواف کریں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میں نے یہی کہا تھا کہ میں نے خواب دیکھا کہ ہم طواف کریں گے، لیکن میں نے یہ صراحت تمہیں نہیں کی تھی کہ اسی سال طواف کریں گے. ہم طواف کریں گے لیکن اسی سال طواف کریں گے، یہ میں نے نہیں کہا تھا. تو پھر بھی ان کو یعنی اطمینان نہیں ہوا. پھر یہ حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور ان سے جا کے سوال کیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں بھی یا نہیں ہیں، اور انہی سوالات کی تکرار کی، اور حضرت ابو بکر نے بھی ان کو وہی والے جوابات دیے. تو خیر پریشانی بہت زیادہ تھی اس صلح کے بعد. اب یہ پریشانی ابھی جاری تھی کہ جلتی پر، جو اردو میں ہم کہتے ہیں جلتی پر تیل کا کام، ایک اور حادثہ پیش آ گیا. اور یہ بھی آپ تصور کریں کہ میں اس کو جب مطالعہ کر رہا تھا تو خود ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو رہی تھی کہ بندہ اپنے آپ کو فرض کرے اس جگہ پر. ہوا یہ کہ یہی سہیل ابن عمر جو قریش کے کافروں کے وفد کا سربراہ تھا، جو شرائط لکھ رہا تھا، ابھی شرائط لکھی جا رہی، طے ہو گئی تھی لیکن ابھی باقاعدہ دستخط وغیرہ اس طرح نہیں ہوئے تھے. اسی سہیل ابن عمر کا بیٹا جس کا نام ابو جندل تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا ہوا تھا، اور اس کو انہوں نے زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا. وہ کسی طرح بیڑیوں سمیت، بیڑیوں میں جکڑا ہوا، مار کھایا ہوا، وہ بھاگ کر اسی جگہ پر حدیبیہ میں آ گیا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ کیفیت کیا ہوگی. رسول اللہ شرائط طے کر چکے، جو مذاکرات کا ہیڈ ہے کافروں کی طرف سے اس کا بیٹا ہے ابو جندل، اور اس ابا نے اس کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے بیڑیوں زنجیروں سے قیدی بنایا ہوا اور اس کو مارتے ہیں. اور وہ کسی طرح بھاگ کر، اسے بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ مسلمان آئے ہوئے ہیں، تو وہ بھاگ کر پہنچا اس وقت جب یہ شرائط طے ہو چکی تھی.
تو وہ رسول اللہ کے پاس آ کر کہتا ہے، مسلمانوں کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میں بڑی مشکل سے جان بچا کر آیا ہوں اور مجھے آپ جو ہے نا اپنے ساتھ رکھ لیں۔ وہ اس کا باپ سہیل ابن عمر کہتا ہے کہ رسول پاک سے کہتا ہے کہ آپ طے کر چکے ہیں کہ بندہ اگر کوئی بھاگ کر ہماری طرف سے آئے گا واپس کریں گے۔ اب مسلمان ایک دفعہ وہ ہو گئے کہ اس کو کیسے واپس کریں، مظلوم ہے، اس کو مارا ہوا ہے فلان۔ تو رسول پاک نے فرمایا کہ واپس کر دو۔ ابو جندل سے کہا کہ ہم آپ کو ساتھ لے کر نہیں جا سکتے۔ اب نہ عمرے کے لیے اجازت مل رہی ہے، نہ شرائط اپنے سازگار کوئی لگ رہی ہیں، تو سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ ادھر سے تھے بھی رسول اللہ۔ اب جب یہ سب ہو گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں بھائی یہیں پہ قربانیاں کرو اور یہیں پہ سر اپنے منڈواؤ۔ سب چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے یہ منظر دیکھا تو پھر جو روایات میں یہ اس کی بارے میں بیان کیا گیا، تو اللہ کے نبی نے خود اپنی قربانی کو ذبح کیا اور اپنا سر منڈوایا، اور پھر بالآخر یہ سلسلہ شروع ہوا اور باقی مسلمانوں نے بھی یہ کام کر لیا۔ اب یہاں سے واپس چلے، ایک دفعہ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہاں سے جب واپس چلے تو سب بہت پریشان تھے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اس کیفیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورہ مبارکہ فتح نازل کی، اور رسول اللہ نے یہ سورت جب نازل ہوئی تو اس کی تلاوت کر کے مسلمانوں کو خوشخبری سنائی، اور پھر حضرت عمر کو اسپیشلی بلا کر یہ سورت سنائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس میں فتح کی خوشخبری سنائی ہے۔ یہ کتب اہل سنت ہی کے بیان کے مطابق۔ اب فتح کیا تھی، آپ توجہ کریں، ریزلٹس کیا نہیں۔ اس وقت یہ ریزلٹ بالکل نظر نہیں آ رہے، صرف شکست اور قریش کی فتح سمجھی جا رہی تھی، مسلمانوں کی شکست سمجھی جا رہی تھی۔ نتائج کیا نکلے اس صلح کے؟ سب سے پہلا نتیجہ، اس سے پہلے مسلمانوں کو باقی عرب ایک باغی گروپ سمجھتے تھے کہ جو اپنے لوگوں سے، اپنی حکومت سے باغی ہو گئے۔ اس صلح میں ان کو مسلمان ریاست کو ایک باقاعدہ ریاست کے طور پر قبول کر لیا گیا، کیونکہ دو فریق، جیسے قریش ایک فریق ہے، دوسرا فریق بھی ہے، اور یہ مذاکرات تبھی ہوتے ہیں جب اس فریق کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم کر لیا جائے۔ یہ ریاست تسلیم کر لی گئی، مسلمانوں کا بیت اللہ کی زیارت کرنے کا حق تسلیم کر کے یہ مان لیا گیا کہ اسلام بھی دین ہے، چونکہ پہلے کہتے تھے، یہ مشرک اور کافر کہتے تھے یہ لوگ بے دین ہیں، ہم تو دیندار ہیں جو زیارت وغیرہ کرتے ہیں، انہوں نے اپنا دین چھوڑ کر بے دین ہو گئے۔ تو چونکہ بیت اللہ کی زیارت کا حق تسلیم کر لیا گیا، لہذا اسلام کو بھی ایک دین کے طور پر ان لوگوں نے قبول کر لیا کہ یہ بھی ایک دین، یعنی آئین ہے باقاعدہ اس حجاز کی سرزمین کا۔ اور وہ جو پروپیگنڈا تھا مسلمانوں کے خلاف کہ یہ باغی ہے اور بے دین ہے، وہ پروپیگنڈا ختم ہو گیا۔ اور میں نے عرض کیا کہ ایک فائدہ یہ ہوا کہ پہلے 19 سالوں میں اتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے جتنے ان 2 سالوں کے درمیان مسلمان ہوئے۔ اور جب صلح حدیبیہ کے لیے آئے تھے رسول اللہ تو کتنے افراد تھے؟ 1400، اور فقط تقریباً بمشکل 2 سے 3 سال کے فاصلے میں فتح مکہ کے لیے جب رسول اللہ آتے ہیں تو کتنے کا لشکر تھا؟ کم سے کم 10,000 کا لشکر جو تھا وہ رسول اللہ کے ساتھ تھا۔ اس کو جس کو شکست سمجھ رہے تھے، لیکن اللہ کا حکم بالآخرہ مان لیا، اللہ کے رسول کا حکم مان لیا، اگرچہ نظر نہیں آ رہا تھا، کچھ بھی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اللہ کے رسول کا حکم مان لیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے کچھ ہی عرصے میں بالکل طاقت کا توازن سرزمین حجاز پر بدل دیا، نہ فقط سرزمین حجاز پر بلکہ اور بڑی بڑی سلطنت۔ اسی صلح حدیبیہ کے تقریباً چند مہینے، 4 سے 5 مہینے کے اندر، مجھے ابھی ایگزیکٹلی ذہن میں نہیں ہے، میں نے نوٹ کیا تھا، 3 مہینے، صرف 3، صلح حدیبیہ سے صرف 3 مہینے کے بعد خیبر فتح ہو گیا۔ بہت بڑی فتح تھی۔ خیبر تھا نارتھ میں ذرا، اور یہ جو
مکہ والی سائڈ تھی، یہ جنوب سے اطمینان ہو گیا، یہاں سے دشمن نہیں آئے گا، صلح ہو گئی ادھر. اب توجہ جب خیبر کے یہودیوں کی طرف کی، خیبر بھی فتح ہو گیا، فدق اور دیگر جو دور تک یہودی قبائل اور بستیاں تھیں جو تھریٹ جن کی مسلمانوں کو باقی رہتی تھی اور جنہوں نے بہت ساری خیانتیں کی ہوئی تھی، یہ ساری کی ساری بستیاں مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گئی، فتح ہو گئی، اور بہت سارا مال غنیمت دنیاوی اعتبار سے بھی مسلمانوں کے ہاتھ لگا، جس سے اسلام کی طاقت بہت بڑھ گئی، یعنی چند ہی مہینوں میں. اچھا، اس کے بعد ہوا کیا کہ رسول اللہ کے بھیجے ہوئے مبلغین صحابہ یہ پورے حجاز میں پھیل گئے اور انہوں نے تبلیغ کا کام شروع کیا. دیکھیے رسول اللہ کو پتہ تھا قریش کی منطق کیا تھی قرآن کے بارے میں. قریش کہتے تھے کہ یہ قرآن جب بھی پڑھا جائے اس کو نہ سنا کرو اور نہ کسی کو سننے دیا کرو، شور مچا دیا کرو، تب تم غالب آؤ گے. کیونکہ ان کو پتہ تھا یہ بات بہت طاقتور ہے، لوگوں کو اپیل کرتی ہے، یہ محکم ہے. اور رسول اللہ نے یہ صلح کر کے مہلت لی 10 سال کی کہ 10 سال میں بات کرنے کا موقع مل جائے گا. رسول اللہ کو معلوم تھا کہ 10 سال تو کیا، اس سے پہلے ہی یہ قریش کی جو انہوں نے دین بنایا ہوا اور ان کی جو بےہودہ دلائل پر اور شرک پر ان کا دین قائم ہے، اگر صرف بات سنانے کا موقع مل جائے تو یہ سارا کا سارا دین اسلام کو اللہ تعالیٰ غلبہ دے دے گا. اور وہی ہوا کہ جب اللہ کے نبی نے اپنے مبلغین کو بھیجا تو دھڑا دھڑ لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا اور کچھ ہی عرصے میں مکہ فتح ہو جاتا ہے، پورا کا پورا مکہ فتح ہو جاتا ہے. یہاں پر ایک بات میں کرنا چاہوں گا، اگرچہ میرا تعلق یاد رکھیے گا کہ کسی بھی سیاسی اور اس پارٹی سے نہیں ہے، لیکن ایک بات میں ضرور یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں کہ انسان یہ دیکھے کہ جس کو اپنا رہنما قرار دیا، اس نے لیڈر قرار دیا، وہ ایماندار ہے یا ایماندار نہیں ہے. ٹھیک ہے، پہلے بھی بات کر چکا ہوں، لیکن یہاں پر یہ آپ نے پاکستان میں ایک ٹرم سنی ہوگی، یو ٹرن لینے کی. صلح حدیبیہ ظاہری طور پر بہت بڑا یو ٹرن تھا، اتنا سخت یو ٹرن تھا کہ میں نے آپ کو بتا دیا کیا ہوا تھا. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مثلا کوئی عمران خان کی سپورٹ میں کوئی بات کرنے لگے جو کسی کے خلاف، ایک کلی جو قرآن مجید بات بتاتا ہے اصول، وہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یا تو انسان یا تو کسی کو اپنا لیڈر منتخب ہی نہ کرے، اور اگر کیا ہے، یہ جو آج کل کے لیڈر ہیں یہ تو خاک کے پا بھی نہیں بنتے ان لیڈرز کی کہ جو گویا کہ اللہ کے منتخب کردہ تھے. صلح حدیبیہ کے میدان میں شدید ترین ٹینشن کے باوجود بات رسول اللہ کی مان لی گئی. خدا نے کیا نتیجہ دیا؟ اسی رسول کا جانشین حضرت علی ہے، میدان صفین میں جنہوں نے ان کی بیعت کی ہے نہیں مانا. میدان جنگ میں مولا نے فرمایا یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے، یہ قرآن کے حکم کے خلاف کام ہو رہا ہے، اس قرآن کا احترام نہیں کرو. سخت تھا، کچھ لوگوں نے نہیں مانی. نتیجہ آج تک مسلمان قوم بھگت رہی ہے، بلکہ ساری انسانیت بھگت رہی ہے. یہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے، یاد رکھیے گا، یہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے. لیکن بات یہ کہ جب انسان ایک لیڈر، ان لوگوں نے مولا علی کی بیعت کی تھی، اور بیعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کی اطاعت کریں گے. این میدان جنگ میں پشت میں خنجر گھونپا، جو بعد میں تاریخ نے بتایا کہ وہ اسلام کی پشت میں خنجر گھونپا گیا تھا. اور وہ جس جماعت کو رسول اللہ نے باغی جماعت کہا تھا، جس کے بارے میں بخاری میں موجود ہے کہ عمار کو باغی گروہ مارے گا اور وہ باغی عمار کو جہنم کی طرف بلاتے ہوں گے اور عمار ان کو جنت کی طرف بلاتا ہوگا، وہ باغی گروہ مسلط ہو گیا امت مسلمہ پر. تعویل تو پھر شیعہ اپنی باتوں کی کر لیتے ہیں، اہل سنت اپنی باتوں کی کر لیتے ہیں، لیکن ایک بات جو بالکل واضح ہے، حضرت علی کے ساتھ خیانت کی ان لوگوں نے جنہوں نے بیعت کی تھی.
نہیں مانی. اگر مسلمان حدیبیہ میں اکڑ جاتے, کہتے ہم نے نہیں ماننی, آپ نے غلط شرائط پہ سلو کر رہے ہیں, ہم نہیں مانتے, تو پھر کیا ہوتا؟ آپ وہ کہتے ہیں یہ کون سا دین ہے, ایک بیچارہ مار کھا کے آ رہا ہے اور آپ اس کو واپس ان کے حوالے کر رہے ہو. تکلیف میں تھے لیکن رسول اللہ کی بات مان لی. اسی کے ضمن میں آپ کو عرض کر دوں کہ کچھ ٹائم لگ رہا ہے لیکن تاکہ آپ کو بیک گراؤنڈ پتہ ہو انشاءاللہ, یہ میں نے عرض کیا کہ باقی آیات کو سمجھنے میں مفید رہے گا. اور یہ بھی ایک چھوٹی سی جھلکی ہے کہ یہ جو اسلام کو اللہ نے غلبہ عطا کیا, اس کے پیچھے کیا کیا ہوا ہے. یہ مذاکرات کے دوران حضرت عثمان کو رسول اللہ نے اپنا سفیر بنا کر بھیجا مکہ میں. مکہ والوں نے ان کو پکڑ لیا اور خبر اڑا دی گئی کہ عثمان کو قتل کر دیا گیا. جب یہ خبر سنی, یہ صلح کی شرائط سے پہلے کی بات ہے, طے ہونے سے پہلے کی بات ہے. جب یہ افواہ اڑ گئی کہ عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے, تو رسول اللہ نے وہیں پر ایک درخت تھا حدیبیہ میں, اس کے نیچے رسول اللہ بیٹھ گئے اور اعلان کیا کہ مجھ سے بیعت کرو کہ لڑو گے چاہے موت آ جائے, کچھ بھی, یہاں سے بھاگو گے نہیں, یا ہم عثمان کا بدلہ لیں گے ان سے, قریش مکہ سے جنہوں نے پکڑا ہے یا مارا ان کو, اور یہاں سے جانا کسی نے نہیں ہے. تو سوائے اکا دکا آدمیوں کے ان 1400 افراد نے رسول اللہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کی اور کہا کہ مر جائیں گے, یہاں سے جائیں گے نہیں. اس بیعت کو کہتے ہیں بیعت رضوان. اور یہ بیعت رضوان کیوں کہتے ہیں؟ اسی سورہ فتح کی ایک آیت سے منسوب ہے کہ جس میں اللہ فرماتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. یہ لقد قسم کے لیے ہوتا ہے کہ یقیناً اللہ راضی ہو گیا مومنین سے جب وہ درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. اور دوسری آیت میں یہ فرمایا کہ جو لوگ آپ کے ساتھ بیعت کر رہے تھے یقیناً وہ اللہ کے ساتھ بیعت کر رہے تھے, اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا, یعنی خدا کی تائید اس بیعت کے ساتھ شامل تھی. نہ کہ اللہ تعالیٰ کا بھی ایسا ہی ہاتھ ہوتا ہے اور اللہ نے اوپر ہاتھ رکھ دیا تھا. مراد یعنی تائید, جیسے ہم بھی اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں کہ اس بندے کے پیچھے فلان کا ہاتھ ہے, وہ ہاتھ نہیں ہوتا, یعنی اس کی سپورٹ ہے, اس کی تائید ہے اس کو. تو یہ بیعت رضوان ہوئی. بیعت رضوان کی کیفیت سے کافر مکہ والے اور گھبرائے اور پھر مذاکرات کی شکل پیدا ہوئی, جن مذاکرات کے نتیجے میں ان شرائط پر یہ صلح نامہ لکھا گیا اور رسول اللہ اس صلح کے ساتھ کر کے واپس چلے. ایک اور واقعہ پیش آیا جب مدینہ چلے گئے, ایک ابو بصیر وہ مسلمان ہوئے. جتنی شرائط سخت لگ رہی تھی بعد میں ساری الٹ ہو گئی, ساری کی ساری مسلمان کہتے تھے کہ یہ ساری ہمارے فائدے میں ہوئی تھی. ایک مسلمان ہوئے مکہ میں ابو بصیر, اور وہ قریش مکہ سے بھاگ کر مدینہ پہنچ گئے. تو مکہ والوں نے اپنے کچھ افراد بھیجے اور کہا کہ صلح حدیبیہ کی شرائط کے مطابق یہ ابو بصیر کو ہمیں واپس کریں. ابو بصیر کو رسول اللہ نے واپس کر دیا. جب یہ مکہ والے ان کو لے کے واپس آ رہے تھے وہ راستے میں بھاگ گئے. بھاگ کے وہ بحیرہ احمر, ریڈ سی, اس کے علاقے میں چلے گئے. اور اس کے بعد یہ روٹین بن گئی, جو بھی مسلمان مکہ سے بھاگتا تھا چونکہ واقعات پتہ لگ جاتے تھے, وہ بجائے مدینہ جانے کے, چونکہ انہیں پتہ تھا رسول اللہ تو اپنے معاہدے کے خلاف نہیں کریں گے, وہ بجائے مدینہ جانے کے وہ اسی کے پاس, ابو بصیر کے پاس, تو یہ 70 آدمی جمع ہو گئے. 70 آدمی جمع ہو گئے تو انہوں نے یہ کیا کہ جس روٹ سے قریش مکہ کے تجارتی قافلے گزرتے تھے انہوں نے وہاں پہ وارداتیں شروع کر دی, ان کے قافلوں پر چھاپے مارتے تھے. اور انہوں نے اتنا تنگ کیا قریش کو کہ قریش نے اپنے بندے بھیجے رسول اللہ کے پاس اور ان سے کہا کہ یہ ابو بصیر اور اس کے گروپ کو آپ مدینہ بلا لیں, ہم آپ سے واپس نہیں مانتے, ہمارے قافلوں کو آرام سے وہاں سے گزرنے دیں. انہوں نے بہت یعنی مشکل پیدا کر رکھی ہے, ہم آپ سے واپس نہیں مانگیں گے, یہ شرط ہم ختم کرتے ہیں, آپ اس 70 بندے کو اپنے پاس ہی سنبھال کر
مدینہ میں رکھیں تاکہ ہمارا کام خراب نہ کرے۔ تو پھر یہ 70 بندہ جو ہے وہاں سے سارے کے سارے مدینہ آ گئے اور مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے۔ یہ واقعات مربوط ہیں اس سورہ مبارکہ کے ساتھ کہ جس کا میں ترجمہ انشاءاللہ تعالی اور مختصر وضاحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ رحمان و رحیم اللہ کے نام سے، اے رسول ہم نے آپ کو فتح دے دی، ایک نمایاں فتح، روشن فتح، تاکید کی۔ نازل کب ہوئی ہے؟ جب سب پر مایوسی چھائی ہوئی ہے تقریباً کہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ہم نے آپ کو ایسی فتح دی ہے جو ڈھکی چھپی بھی نہیں ہے، روشن ہے، تاکہ اللہ، اب جو اس کا لفظی ترجمہ ہے پہلے میں وہ کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کی مراد آپ کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، تاکہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے، مغفرت کر دے، اور آپ پر اپنی نعمت پوری کر دے اور آپ کو سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائے۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ لِیَغْفِرَ، تاکہ اللہ مغفرت کر دے، لَكَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، ما تقدم، جو گزر چکا، من ذنبک، ذنب کا جو معنی عام طور پہ کیا جاتا ہے وہ ہے گناہ۔ اس آیت میں کیا مراد ہے؟ تاکہ اللہ آپ کے گناہ بخش دے۔ آیا رسول اللہ کے گناہ تھے؟ نہیں، یہ لفظ ذنب، اس کا جو اصلی معنی ہے لغت میں، بہت سارے لفظ ایسے ہوتے ہیں، یاد رکھیے، کہ جن کا اصل میں ایک خاص معنی ہوتا ہے، بعد میں مختلف طریقوں سے استعمال ہوتے ہیں وہ الفاظ، ٹھیک ہے نا؟ جیسے کفر ہے، کفر کا معنی ہے جان بوجھ کر کسی بات کا انکار کر دینا، ٹھیک ہے؟ لیکن اب استعمال ہوتا ہے، مثلا ہر غیر مسلم کو کافر کہہ دیا جاتا ہے، چاہے اسے بات پتہ ہو چاہے اسے بات نہ پتہ ہو، کافر کہہ دیتے ہیں، یہ استعمال ہے۔ ذنب کا بھی جو اصل معنی ہے عربی لغت میں، ذنب کہتے ہیں دم کو، جو جانور کی دم ہوتی ہے۔ ذنب اسی ذنب سے بنا ہے لفظ، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کے پیچھے جو اس کے اثرات ہوتے ہیں، اچھے یا برے۔ جیسے دم جانور کے پیچھے پیچھے آتی ہے، اسی طرح کوئی کام جب انسان کرتا ہے تو اچھے یا برے اس کے اثرات بھی اس کام کے پیچھے پیچھے آتے ہیں۔ مثلا رسول اللہ نے دین اسلام کی تبلیغ شروع کی، یہ اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ یہ اچھا کام ہے، لیکن دشمن ہو گئے لوگ، اثرات اس کے برے ہیں، سازشیں کرنے لگے، قتل کے پلان بنانے لگے، پروپیگنڈا کرنے لگے، تہمتیں لگانے لگے، جادوگر کہنے لگے، مجنون کہنے لگے۔ یہ سارے اثرات، برے اثرات کہ جو دشمنوں کی طرف سے تھے، کس کے اثرات اور نتائج؟ رسول اللہ کی تحریک کے، جو کہ تحریک گناہ نہیں ہے، لیکن اثرات اس کے برے نکل رہے ہیں دشمنوں کی طرف سے۔ اللہ فرما رہا ہے یہاں پر، اب آپ دونوں آیتوں کے اندر رابطہ دیکھیے کتنا خوبصورت ہے، کہ اے رسول ہم نے آپ کو اتنی روشن فتح دے دی ہے کہ اس فتح کے نتیجے میں جتنے بھی آپ کی تحریک کی وجہ سے آپ کو پریشانیاں تھی دشمنوں کی طرف سے، اللہ ان پریشانیوں کو دور کر دے گا آپ سے۔ آپ کے دشمنوں کی طاقت اللہ ختم کر دے گا، آپ کے خلاف پروپیگنڈے کو اللہ تعالیٰ ختم کروا دے گا۔ یعنی یہ جو چیزیں نقصان دہ سامنے آئی ہیں دشمنوں کی طرف سے اور آپ کو تکلیف دیتی ہیں، آپ کے دوستوں کو جو اذیتیں اٹھانی پڑ رہی ہیں، اللہ یہ سارے برے اثرات آپ کی تحریک کے، خداوند عالم گزشتہ بھی، اور جو اگر یہ فتح نہ ہوتی تو جو مزید مصیبتیں برداشت کرنی تھی آنے والے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالی اس فتح کے صدقے میں ختم کر دے گا۔ یہ معنی ہے، یہ مغفرت کا معنی بھی ہوتا ہے کمی بیشی دور کر دینا۔ مغفرت کا معنی معافی نہیں ہوتا، مغفرت کا بھی جو اصلی معنی ہے لغت عربی میں وہ ہے کسی چیز کو اس طرح چھپا لینا کہ اس پر کوئی بری چیز اثر انداز نہ ہو سکے، اور برے اثرات چھپا کر برے اثرات کو زائل کر دینا۔
جیسے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو دوبارہ جوڑ دینا، زخم ہو گیا دوبارہ ٹھیک کر دینا، یہ مغفرت کا معنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس فتح کے صدقے میں، یہ ایسی فتح ہے کہ جس کے نتیجے میں جو گزشتہ پریشانیاں ہیں آپ کی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ختم فرمائے گا، اور اگر یہ فتح نہ ہوتی تو جو آئندہ آنی تھی اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں کو بھی آپ سے دور کر دے گا۔ یہ ایسی زبردست فتح اللہ نے آپ کو عطا فرما دی ہے۔ اب آپ اندازہ کیجیے جو میں کہہ رہا ہوں، یہ غیبی خبر ہے، کیونکہ جب یہ صورت اتری ہے تب تو سب سمجھ رہے تھے شکست ہوگی، مسلمان سمجھ رہے تھے شکست ہوگی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ تمہیں نہ صرف یہ کہ فتح ہو گئی ہے، بلکہ فتح بھی ایسی کہ جو بڑی روشن واضح ہے، اور چند ہی مہینوں میں اس فتح کے رزلٹ آنا شروع ہو گئے، اور اسلام نے انتہائی سرعت کے ساتھ ترقی کا راستہ طے کرنا شروع کر دیا۔ اور تاکہ اپنی نعمت آپ پر تمام کرے، وہ اسی معنی میں ہے، یعنی اب آپ ایک پورا نظام اسلامی بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اب آپ کی ریاست تسلیم کر لی جائے گی، آپ ایک باقاعدہ یعنی سب آپ کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، یہ اللہ آپ پر اپنی نعمت تمام کرے گا۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تاکہ اللہ اس فتح کے ذریعے ایسے راستے پر چلائے جو کامیابیوں کا راستہ ہے، نہیں یہ کہ رسول اللہ صلح حدیبیہ سے پہلے گمراہ تھے اور اللہ نے کہا اب میں آپ کو صراط مستقیم پہ ہدایت کرنے لگا ہوں، یہ قطعاً بھی مراد نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جب الفاظ کا معنی کیا جاتا ہے خاص طور پہ رسول اللہ کے بارے میں، اور وہ الفاظ کے جو اللہ کے بارے میں استعمال ہوتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی مناسبت سے اس کا معنی لیا جاتا ہے۔ جیسے سورۃ الضحیٰ میں آیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ضال عام طور پہ ترجمہ کیا جاتا ہے گمراہ، لیکن آیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے رسول ہم نے آپ کو گمراہ پایا نہیں، ہرگز یہ ترجمہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ انتظار کریں، جاری رکھیں۔ تو وہ بھی سورۃ الضحیٰ میں بھی انشاءاللہ خدا نے توفیق دی، جب وہاں پہ پہنچیں گے تو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیں گے کہ وہ الفاظ کہ جن اب خود یہ جو ضال ہے اس کے کئی معنی ہیں، عام طور پر گمراہ ترجمہ کیا جاتا ہے، ہمیشہ گم شدہ چیز کو بھی اس کو بھی ضالہ کہتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ وہاں پر ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ اسی طرح جب کہا جائے کہ رسول اللہ کے گناہ، تو رسول اللہ کا گناہ اس معنی میں گناہ ہے ہی کوئی نہیں، لیکن ذنب کا معنی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ذنب دراصل کہتے کس چیز کو، کسی بھی کام کے اثر کو، اور یہ جو گناہ کرتے ہیں اللہ کی نافرمانی، اس کو بھی ذنب اسی لیے کہا گیا کہ تم یہ کر تو رہے ہو لیکن یاد رکھو اس کا نتیجہ تمہارے پیچھے پیچھے آئے گا، وہ نتیجہ اس کا نہ دنیا میں تمہارا پیچھے، ایک نتیجہ گناہ کا دنیا میں ہے اور ایک نتیجہ گناہ کا آخرت میں ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے، وہ بغیر توبہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہ نتائج تمہیں اس گناہ کے سامنا کرنا پڑے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اے رسول ہم نے آپ کو فتح دی، ایک روشن فتح، تاکہ اللہ آپ کی اگلی پچھلی یعنی آپ کی تحریک کی، آپ کی جو تحریک تھی، آپ کا کام تھا، اس کی اگلی اور پچھلی خامیوں کو دور فرما دے اور آپ پر اپنی نعمت پوری کرے اور آپ کو سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائے۔ یہ سب اس صلح کے نتیجے میں ہونے جا رہا ہے، یعنی اللہ اپنے نبی کو یہ خبر سنا رہا ہے یہاں پر، اور تاکہ اللہ آپ کو ایسی مدد، ایسی نصرت عنایت فرمائے کہ جو بڑی، یہاں پہ لفظ ہے نصرن عزیزہ، ایسی آپ کی مدد کہ پھر جس کا توڑ کوئی نہیں کر سکے گا، پھر آپ ہی غالب آ جائیں گے اس ساری حجاز کی سرزمین پر، اس دین کا غلبہ ہو جائے گا، اور یہ جو آپ کے دشمن ہیں ان میں اتنی طاقت ہی نہیں رہے گی کہ یہ آپ پر غالب آ سکے، اور تاکہ اللہ، اور وہی کچھ عرصے کے بعد کیا ہوا، مکہ فتح ہو گیا، بغیر جنگ کے فتح ہو گیا، حالانکہ کچھ عرصہ پہلے یہ تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ جن کو مار کے مکہ سے نکالا جا رہا ہے یہ فاتح بن کر مکہ میں داخل ہو۔ وہی
اللہ ہے جس نے مومنین کے دلوں پر سکون نازل کیا تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ مزید ایمان کا اضافہ کر دے. یعنی جب مسلمان بہت سخت پریشانی میں تھے تو اللہ نے ایک خاص سکون ان کے دلوں پر نازل کیا تاکہ وہ اپنی جگہ پر میدان میں ڈٹے رہے. اور یہ جو اللہ جس کی طرف اشارہ فرما رہا ہے یہ ہر مومن کے لیے اللہ کا وعدہ ہے. شرط یہ ہے کہ مومن ہو, ایمان کی مطلوبہ مقدار موجود ہو کہ جس مقدار کے نتیجے میں اللہ کی خاص تائید اترتی ہے کہ انتہائی اضطراب کی حالت میں اللہ تبارک و تعالی اچانک پرسکون کر دے. اور خداوند عالم نے یہ حدیبیہ کے میدان میں جو کچھ نشیب و فراز آ رہے تھے, اللہ فرما رہا ہے کہ وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینہ, سکون, آرام نازل کیا تاکہ ایمان کے ساتھ مزید اضافہ ہو جائے. گویا کہ جتنا ایمان تھا ان کے دلوں میں اس وقت حدیبیہ کے میدان میں وہ گویا کہ کچھ کم تھا, یعنی وہ مضطرب تھے. اللہ نے ان کی مدد کی اور ان کے دلوں میں سکون نازل کر دیا تاکہ ان کا ایمان اور بڑھ جائے. یاد رکھیے ایمان جس کو حقیقت میں ایمان کہتے ہیں وہ جتنا بڑھتا جاتا ہے دنیا کے خوف اور دنیا کے ڈر یہ انسان کی نظروں میں نیچے ہوتے جاتے ہیں. اور یہی آپ کو کربلا میں دکھائی دیتا ہے کہ کسی کو کربلا میں جو امام حسین کے ساتھ کھڑے ہیں کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے مرنا ہے, بلکہ مشتاق ہے. حبیب ابن مظاہر نے اپنے ساتھی سے کہا تھا کہ میں خوش اس لیے ہوں کہ اب میرے اور میرے اللہ کے ساتھ میری ملاقات میں بس یہ تلوار کا فاصلہ ہے, یہ رکاوٹ رہ گئی ہے, اس کے بعد میں نے اپنے اللہ سے ملاقات کرنی ہے اور میں مشتاق ہو رہا ہوں. یہ ہے کمال ایمان. جتنا جتنا ایمان انسان کا بڑھتا ہے دنیا کے لالچ, دنیا کے خوف یہ چھوٹے ہوتے جاتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے وعدوں کو پھر قریب سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور اللہ کے وعدوں پر اس کا یقین بڑھ چکا ہوتا ہے. پھر اس کے لیے دنیا میں دشمنوں کو زیادہ دیکھ کر, اسلحہ زیادہ دیکھ کر, مخالفت زیادہ دیکھ کر اس پر اضطراب کی کیفیت طاری نہیں ہوتی. یہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مجادلہ کی آخری آیت میں بتایا ہے کہ جو مومن ہوتے ہیں اللہ ان کی تائید کرتا ہے, ان کے دلوں پر خدا ایمان لکھ دیتا ہے اور اللہ ایک خاص روح سے ان کی تائید کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ پھر میدان میں ڈٹے رہتے ہیں. تو یہ اللہ نے یہاں بھی فرمایا وہی اللہ ہے جس نے مومنین کے دلوں پر سکون نازل کیا تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ مزید ایمان کا اضافہ کرے, اور آسمانوں اور زمین کے لشکر تو سب اللہ ہی کے ہیں اور اللہ خوب جاننے والا, حکمت والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہا ہے, کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر میں چاہتا تو میں تو خود ہی مار دوں کافروں کو, لیکن تمہاری آزمائش اسی میں ہے. تمہاری آزمائش اسی میں کہ تم ڈٹو میدان میں, تم مقابلہ کرو کفار کا, تم میدان چھوڑ کر نہ بھاگو, ورنہ آسمانوں اور زمین کے سب لشکر اللہ کے ہیں, وہ چاہے تو سب کو مار دو. اور یہ آج ہمارے لیے بھی ہے کہ اللہ چاہے تو اسرائیل کو یوں کر دے, اللہ چاہے تو امریکہ کو وہ کر دے, لیکن اللہ نے اس دنیا میں جو اپنی سنت رکھی ہے وہ یہ کہ ایمان کی اور کفر کا میدان لگے اور مومن ثابت کرے کہ اللہ کے وعدوں پر انہیں اطمینان ہے اور اللہ کے وعدوں پر یقین ہے اور وہ میدان چھوڑ کے نہیں بھاگتے. وہاں پتہ چلتا ہے کہ مومن کتنے ہیں اور میدان چھوڑ کر جانے والے کتنے. اگلی آیت, تاکہ اللہ مومنین کو اور مومنات کو ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی. یعنی کیا؟ یعنی جو میدانوں میں ڈٹ جاتے اس کا نتیجہ جنتوں میں داخل ہونا ہے. میدانوں میں ڈٹ جانے والوں کا نتیجہ جنتوں میں داخل ہونا ہے. یہ لفظ تاکہ اللہ مومنین اور مومنات کو ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے, اور تاکہ ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دے. یکفر عنہم سیئاتہم, یعنی یہ میدان میں ڈٹ جانا ایسا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے پچھلی خطاؤں کو بھی معاف کر دیتا ہے.
جب انسان دین کی حمایت کرتا ہے، اللہ کے دین کی نصرت کرتا ہے، تو وہ خدا کو بہت پیارا لگتا ہے. پھر خداوند عالم اس کی گناہوں کا کفارہ خود ہی کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے اس کو. اور تاکہ ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دے، اور اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے. اور تاکہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، اور مشرک مردوں اور مشرکہ عورتوں کو کہ جو اللہ کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں عذاب دے. دو گروپس کا ذکر کیا، ایک مشرک مرد اور مشرک عورتیں، اور ایک منافق مرد اور منافق عورتیں. یہ میدان اللہ تعالیٰ لگاتا ہے بار بار دنیا میں. ہوتا کیا ہے، ایک گروہ جو بالکل مخالف ہے، مشرک کافر، ان کے بارے میں بھی بات پتہ چلے، ان کو شکست ہو. اور دوسرا جو مومنوں کی صفوں کے اندر منافق تھے، جب رسول اللہ جا رہے تھے عمرہ کے لیے، اعلان فرمایا کہ میرے ساتھ چلنا ہے، تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ تو خودکشی ہے، ہم تو نہیں جائیں گے، ہم تو بالکل نہیں. یہ بڑے سمجھدار تھے، بڑے دور اندیش تھے، دیکھ رہے تھے کہ وہاں پہ جا کے تو یہ تو مارے جائیں گے، پیچھے ہماری موجیں، یہاں پر مدینے کے پھر ہم راجہ ہوں گے، یہ تو چلا جائے گا. اور یہ قرآن آگے تذکرہ کرتا ہے، ان کے دلوں میں یہ بات تھی. اوپر سے بڑی پیاری پیاری ایکسکیوزز لا رہے تھے، بہانے بنا رہے تھے، اندر سے یہ تھا کہ یہ گئے یہ واپس ہی نہیں آئیں گے، وہ تو کافر ان کو چھوڑیں گے نہیں، اپنے قبیلوں کو بلا لیں گے. یہ 1400 بندہ ہے، پوری طرح جنگ کے لیے بھی تیار نہیں ہے، یہ مرنے جا رہے ہیں، لہٰذا نہیں گئے. تو اللہ فرما رہا ہے مومنوں کو جو میدان والے ہیں ان کو تو تاکہ داخل کرے جنتوں میں، اور ان کے گناہ بھی معاف کرے، اور تاکہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو جہنم میں پھینکے، عذاب دے. یہ میدانوں میں پتہ لگتا ہے کون مومن ہے کون منافق ہے، ورنہ تو سب ہی آپس میں مکس ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں. جب کوئی آزمائش کا وقت آتا ہے تب پتہ چلتا ہے مرد میدان کون ہے اور فقط گھر میں بیٹھ کے مرد تسبیح کون ہے اور مرد بد دعائیں کون ہیں. وہ میدان جب لگتا ہے تب پتہ چلتا ہے. یہ لوگ بری گردش کا شکار ہو گئے، یعنی جو اللہ نے آزمائش، گویا کہ یہ ایک گردش تھی اور یہ اس کا بری طرح سے شکار ہو گئے، ان کے لیے وہ بری بن گئی، اور اللہ نے ان پر غضب کیا اور ان پر لعنت کی، اور ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے جو کہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اور آسمانوں اور زمین کے لشکر تو اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے. یقیناً ہم نے اے رسول آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ تم اے مسلمانوں، تاکہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو. اب دیکھیں یہاں پر بھی لفظ مدد ہے. گزشتہ مہینے آپ کو یاد ہوگا سورہ محمد میں آیت آئی تھی، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اب کوئی آ کے کہے کہ مدد تو محتاج مانگتا ہے، مدد تو محتاج مانگتا ہے، تو اللہ تو آپ لوگ کہتے ہیں محتاج ہے ہی نہیں. یہ کس طرح عرض کروں میں آپ کی خدمت میں، مجازی طور پر کہا جاتا ہے ترغیب دینے کے لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میری مدد کرو، میری مدد کرو، یعنی کیا کرو؟ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ نہ رسول اللہ کا، نہ مولا کائنات کا، نہ اہل بیت میں سے کسی ہستی کا، نہ کسی نبی کا، نہ کسی ولی کا. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں، اور سب اپنی محتاجی اسی کی بارگاہ میں سوال کر کے دور کرتے ہیں. یہ ہر مسلمان کے موحد کے دل میں، ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے، کیونکہ اس قسم کے جراثیم معاشرے میں ایسے کچھ پھیلائے جا رہے ہیں کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ بھی بعض جگہوں پہ محتاج ہو جاتا ہے. جو اللہ کو رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا محتاج سمجھے وہ دین سے خارج ہے، وہ توحید ہی نہیں اس کی ٹھیک. لہذا میں اس پر بار بار تاکید کیا کرتا ہوں. یہ کیا اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی خدا تمہیں حکم دے رہا ہے کہ دین
کی حمایت کرو، نکلو میدان میں. اگر یہ کرو گے تو گویا تم نے خدا کی مدد کی ہے، ورنہ تو آسمان و زمین سب اللہ کے ہیں. وہ چاہے سب کو مسلمان کر دے، وہ چاہے سب کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. لیکن جو آزمائش کا میدان اس نے لگایا ہے اور انسانوں کی آزمائش کرنی چاہیے، وہ آزمائش یہ ہے کہ تم دین قبول کرو، پھر اس دین کی حمایت کرو خدا کی رضا کے لیے. اور یہ بالکل یہی بات وہاں پر بھی ہے جہاں اللہ فرماتا ہے کون ہے تم میں سے جو اللہ کو قرض حسنہ دے. تو اللہ تعالیٰ کا سارے آسمان و زمین کے خزانے اللہ کے، یہ ترغیب دینے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم میرے راستے میں خرچ کرو، میں اس کو اپنے لیے قرض سمجھوں گا اور میں کئی گنا زیادہ کر کے تمہیں واپس پلٹاؤں گا. لیکن یہ میدان میں جانا ہو یا خدا کی راہ میں خرچ کرنا ہو، وہ چیزیں کہ جو انسان کی دنیاوی چیزوں سے ٹکراتی ہیں، یہ وہی کرتے ہیں جن کے اندر ایمان کی دولت اور قوت ہوتی ہے. ورنہ انسان کہتا ہے کہ دین سے میں لوں تو صحیح، تسبیحوں اور دعاؤں سے مجھے کچھ ملے تو صحیح، لیکن جب دینے کا ٹائم آتا ہے تب وہ کوئی اور تعویل کر کے پتلی گلی سے نکل لیتا ہے، کہتا ہے کہ یہ خرچ کرنے والا کام مشکل ہے، میدان میں جانے والا کام مشکل ہے. تاکہ اس کی مدد کرو، اس کی تعظیم کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو. یقیناً جو لوگ آپ کی بیعت کر رہے ہیں وہ یقیناً اللہ کی بیعت کر رہے ہیں. اب یہ کتنا زبردست میڈل دیا جا رہا ہے کہ اے رسول پاک بیٹھے ہوئے تھے درخت کے نیچے اور اپنا ہاتھ سامنے کیا اور کہا کہ مجھ بیعت کرو کہ یہاں سے جانا نہیں ہے، تم نے مر جاؤ گے، میدان نہیں چھوڑو گے. اور انہوں نے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت تھی اور جو حالات تھے کلیئر تھا کہ مرنا ہے. تو غیب تو پھر اللہ جانتا ہے، اللہ کے رسول کو جو اس نے خبر دی وہ جانتا ہے، کو تھا کہ مرنا ہے یہاں پر، اور انہوں نے بیعت کی. تو جب انسان اپنی جان، اور جب جان سے گزر ہے تو مال سے بھی گزر گیا، ظاہر ہے مال تو مدینے چھوڑ کے آئے تھے جو تھے بھی ان کے پاس، تو ہر چیز سے گزر رہے تھے. تو جب اس طرح کوئی عبد اللہ کی خاطر کرتا ہے تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اے رسول جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ اصل میں میرے ساتھ بیعت کر رہے ہیں. اور کیا فرمایا؟ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، یعنی اللہ کی تائید ساتھ ہے. اب یہاں پر ایک دفعہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ید اللہ کیا مطلب ہے اس کا؟ مثلا مولا کائنات امیر المومنین کے لیے ید اللہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لقب مولا کا، مولا ید اللہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک جسم ہے اور مولا ان کا ہاتھ ہے. یہ کفر ہے. نہ اللہ جسم ہے اور نہ ہی اللہ اجزاء پہ مشتمل ہے کہ اللہ کا ایک جسم ہو، باڈی ہو، اور جیسے ہمارے باڈی پارٹس ہیں، ٹھیک ہے، مثلا کوئی کہے نہیں وہ بہت طاقتور ہے، بہت بڑا ہے، جتنا بھی بڑا کوئی کہہ لے، لیکن اللہ کو جسم بنا دے اور کہے اللہ کے بھی جیسے ہمارے باڈی کے پارٹس ہیں، ہم سے بہت بہتر ہیں لیکن ہیں پارٹس. اللہ کی آنکھ ہے، اللہ کی زبان ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا پاؤں ہے اور فلان ہے. یہ کفر ہے. اللہ جسم نہیں ہے. جسم مکمل ہونے کے لیے اپنے اجزاء کا محتاج ہوتا ہے اور اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. مثلا میں نے اگر چلنا ہے تو میں پیروں کا محتاج ہوں، میں نے اگر کوئی چیز پکڑنی ہے تو میں ہاتھ کا محتاج ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں کوئی چیز نہ ہو تو وہ محتاج ہو جائے گا اور وہ چیز آ جائے تو. اور اسی بات سے وہ غلط معنی نکالا کیونکہ مولا ید اللہ، لہذا مولا نہ کرے تو اللہ سے بھی نہیں ہوتا. یہ کفر ہے. یہ کفر ہے. یہ ذہنوں میں واضح کر لو. مولا عین اللہ ہے، اگر مولا نے دیکھے تو اللہ بھی نہیں دیکھ سکتا، یہ کفر ہے. اور اسی طرح باقی بات، مولا کو اگر مولا علی کو اگر ید اللہ کہا گیا یہ مجاز ہے. مجاز کس طرح ہے کہ جس طرح اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا،
اب یہ خدا کی مدد سے کیا مراد تھی؟ اللہ کے دین کی مدد. تو اللہ کے دین کی مدد کے میدان میں سب سے آگے علی ہوتے ہیں، لہذا کہا گیا ید اللہ ہے، نہ کہ اللہ کا کوئی ایکچولی ہاتھ ہے. جو اللہ نے کہا تھا میری مدد کرو، جس معنی میں وہ مدد تھی اس معنی میں حضرت علی سب سے آگے ہیں، میدان آئے جنگ میں سب سے آگے ہیں، مشرکین کو قتل کرنے میں سب سے آگے ہیں. تو مجازن کہا گیا علی ید اللہ ہے. اور کیونکہ شجاعت میں سب سے آگے ہیں کہا گیا اسد اللہ ہے، اللہ کے شیر ہے. توجہ فرما رہے ہیں، یہ مجازی استعمال ہوتا ہے ایک لفظ کا. ورنہ تو کوئی کہے اچھا تم کہتے ہو علی عین اللہ ہے، علی ید اللہ ہے، علی اسد اللہ ہے، وہ کیا ہے؟ ایک چیز ہے، یہ تین چیزیں ہیں، چار چیزیں ہیں، کیا ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں، مجاز ایک خاص معنی میں استعمال ہوتا ہے، نہ کہ ایکچوئل معنی مراد ہوتی ہے. جب ہم کسی انسان سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ بڑا شیر ہے، تو ہم کیا کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ کہ یہ بڑا بہادر ہے، چونکہ شیر کا لفظ بہادری کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ شیر کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ وہ انسان نہیں ہے، کچھ اور ہے. یہ حقیقت اور مجاز کا فرق ہوتا ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. یقیناً جو لوگ آپ کی بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے. پس جو بھی اپنا عہد توڑ دے تو وہ اپنے ساتھ ہی عہد شکنی کرتا ہے، اور جس نے اس عہد کو پورا کیا تو اس نے اللہ کے ساتھ جو اس نے اللہ کے ساتھ کر رکھا ہے تو اللہ عنقریب اسے اجر عظیم عطا کرے گا. یعنی یہ تم نے بیعت کر لی ہے، بہت زبردست کام کیا ہے، تو جو اس پہ پکا رہا اللہ اسے اجر دے گا. جس نے توڑ دیا توڑنے کا وبال بھی وہ خود ہی بھگتے گا. اگلی آیت میں اب رسول اللہ مدینہ واپس جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پہلے سے خبر دے دی اللہ نے کہ اب جب آپ واپس چلے جائیں گے تو وہ لوگ جو آپ کے ساتھ نہیں آئے تھے وہ بہانے لے کر آئیں گے اپنے آپ کو دوبارہ اپنی سیٹنگ صحیح کرنے کے لیے آپ کے ساتھ. تو اب دیکھیں خداوند عالم پہلے سے ان کی باتیں اور ان کے دلوں میں کیا تھا وہ اپنے نبی کو بتا رہا ہے، تاکہ اسی معنی کو اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کے ساتھ ڈیل کیا جائے. صحرا نشین جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ بہت جلد آپ سے یہ کہیں گے کہ ہمیں ہمارے مال اور اہل و عیال نے مصروف کر لیا تھا، ہم بہت بزی ہو گئے تھے، ہمارے پر ٹائم ہی نہیں تھا اس وقت، لہٰذا آپ ہمارے لیے استغفار کریں، اللہ ہمیں معاف کر دے. جب نہیں گئے تھے ساتھ کہیں گے آپ ہمارے لیے معافی مانگ دیں، تو ہم اصل میں بہت بزی ہو گئے تھے، کام بہت زیادہ ہو گئے تھے، اس لیے آپ کے ساتھ ہم نہیں جا سکے، ہمارے لیے مغفرت کیجئے. پھر اللہ فرما رہا ہے، یعنی رسول پاک کو خبر دی جا رہی ہے، یہ اپنی زبانوں سے وہ بات کرتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. دلوں میں کچھ اور ہے اور زبان سے کچھ اور کر کے آپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے. اے رسول کہہ دیجئے اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے یا فائدہ پہنچانا چاہے تو کون ہے جو اس کے سامنے تمہارے لیے کچھ اختیار رکھتا ہو. یعنی اے رسول یہ آپ سے کہیں گے ہمارے لیے معافی مانگے، آپ ان سے کہیں اختیار اللہ کے پاس ہے. تم مجھ سے کہہ رہے ہو میں معافی مانگوں اور تم بہانہ بنا رہے ہو اپنی معافی کا، لیکن جس نے اصل میں معاف کرنا ہے وہ تو تمہارے دل سے واقف ہے. تو میں اپنی نرمی سے تمہارے لیے استغفار کر بھی لوں، اگر تمہارے اندر ٹھیک نہیں ہے اور تم اندر سے بے ایمانی پر ہو، اندر سے منافقت پر ہو، خیانت پر ہو، تو جو معاف کرنے والا ہے وہ تو میری اثر اختیار اس کا ہے. وہ تمہاری خیر کا ارادہ کرے، وہ تمہارے شر کا ارادہ کرے، اسے کوئی نہیں روک سکتا. یعنی رسول اللہ کو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ آپ سے کہیں گے آپ استغفار کریں، آپ بات میری طرف پلٹا دیں، اور ان کو پتہ لگ جائے گا کہ جس نے اصل میں فیصلہ کرنا ہے وہ تو ان کے اندر کے حال سے واقف ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کو بھی اس غیب سے باخبر کر دیا یہاں پر کہ ظاہر کے بہانے کام نہیں آئیں گے. اور یہ میں آپ کو عرض کر دوں گزر چکا سورہ توبہ میں کہ بعض لوگوں کے بارے میں، منافقین کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اے رسول آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا.
اور پھر فرمایا کہ آپ 70 بار ان کے لیے استغفار کریں، میں تب بھی ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ یعنی کچھ مراحل ایسے ہیں، کچھ درجے ایسے ہیں گناہ کے اور اللہ کی نافرمانی کے کہ اللہ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی نرم طبیعت کی وجہ سے ان کے لیے استغفار کریں، میں نہیں چھوڑوں گا ان کو۔ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، آپ استغفار کریں یا نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ان تستغفر لہم 70 مرۃ لن یغفر اللہ لہم، آپ 70 بار استغفار کریں میں تب بھی نہیں چھوڑوں گا، ہرگز نہیں چھوڑوں گا، کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، اتنی تاکید کے ساتھ۔ حالانکہ عام طور پہ ہم کیا کہیں گے کہ بھلا ممکن ہے کہ اللہ کا نبی استغفار کرے اور اللہ معاف نہ کرے؟ ہم کہیں گے نہیں، معاف کر دے گا۔ اللہ کہہ رہے نہیں چھوڑوں، کیونکہ جو ہیبت اور جلال اور مقام اللہ کا ہے بالآخر وہ اللہ کا ہے، اس کی مرضی ہے، فائنل فیصلوں کا مالک وہ ہے۔ شفاعت ہے کس طرح ہے؟ اسی کے اذن سے ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ شفاعت یہ ہے کہ اللہ کو مجبور کر دے، یہ دھوکے میں ہے۔ اس کو شفاعت کا صحیح تصور بتایا ہی نہیں گیا، اس کو شفاعت کے نام پر شرک کی طرف دھکیل دیا گیا ہے۔ شفاعت اللہ کے اذن سے ہے، نہ کہ اللہ مجبور ہو جائے گا کہ میں تو اب کچھ کر ہی نہیں سکتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہہ دیجئے اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے یا فائدہ پہنچانا چاہے تو کون ہے جو اس کے سامنے تمہارے لیے کچھ اختیار رکھتا ہو؟ بلکہ اللہ تو تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ یہ بہت ہی غور کرنے والی بات ہے، آپ آیت کے الفاظ پہ غور کریں کہ اے رسول یہ آپ سے کہیں گے آپ ہمارے لیے استغفار کریں، آپ ان سے کہہ دیں جس نے معاف کرنا ہے ادھر توجہ کرو، میں تمہارے لیے استغفار کروں تمہارے بہانے سن کر، جس نے معاف کرنا ہے وہ تمہارے دلوں سے باخبر ہے، لہذا اپنے اندر ٹھیک کرو، اندر سے معافی مانگو تو وہ معاف کرنے والا، وہ کریم ہے۔ لیکن اگر تم نے یہ روٹین بنا لی ہے کہ پہلے مسلمانوں کو دھوکہ دے لو، بہانے بنا لو، اور جب کوئی بہتری ہو جائے اس کے بعد تم کہو کہ آپ ہمارے لیے معافی مانگ دیں، یا رسول اللہ آپ معافی مانگیں گے تو اللہ معاف کر ہی دے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا اختیار ہے، وہ تمہارے نقصان کا ارادہ کرے یا اگر وہ کر لے نقصان کا یا فائدے کا، کوئی اس کے سامنے اس کے مقابل کھڑا نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا بلکہ کیا؟ یعنی بات یہ نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ اب یہ اللہ فرما رہا ہے رسول آپ نے ان سے یہ کہنا ہے بلکہ تم لوگوں نے یہ گمان کیا تھا کہ پیغمبر اور مومن اپنے اہل و عیال میں کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ یعنی یہ ون وے ٹریفک ہے، جا رہے ہیں مدینہ سے۔ اب دیکھیں منافق کتنا خناس اور خبیث ہوتا ہے۔ اب آ گئے یا رسول اللہ ہمارے لیے استغفار کریں، اور اللہ نے خبر کیا دی کہ جب آپ جا رہے تھے تو ان کے دلوں میں کیا تھا؟ یہ گئے وہی مار کھپ جائیں گے ان کافروں کے ہاتھوں میں، مکے والوں کے ہاتھوں میں، واپس ہی نہیں آئیں گے اپنے گھر والوں کی طرف۔ اب اللہ یہ خبر دے رہا ہے بلکہ تم نے یہ گمان کیا تھا کہ پیغمبر اور مومنین اپنے اہل و عیال میں کبھی بھی لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور یہ بات تمہارے دلوں میں خوشنما بنا دی گئی تھی، خوش ہو رہے تھے، گئے جان چھوٹی، گئے آئیں گے ہی نہیں۔ یہ ہوتا ہے منافق، کیونکہ منافق کا دل تو ایمان سے خالی ہوتا ہے، رسول اللہ کا وجود اس کے لیے ٹینشن ہے، کیونکہ ان کو مجبوراً ظاہر رکھنے کے لیے بات ماننی پڑتی تھی، پیسے بھی دینے پڑتے تھے، نمازیں بھی پڑھنی پڑتی تھی، ٹھیک ہے؟ تو ان کو اندر سے ظاہر بات ہے ان کی جانیں پھنسی ہوتی تھی اس میں منافقوں کی۔ تو یہ خوش ہو رہے تھے کہ اپنی طرف سے کیا سمجھا تھا کہ جائیں گے اور آئیں گے نہیں، اور ہماری پیچھے موجیں ہو جائیں گے۔ اور یہ کتنی خبیث فکر ہے، یعنی ان کے جو بیوی بچے ہیں ان کے بھی ہم مالک ہوں گے پیچھے، کیونکہ ان کے سرپرست تو گئے، مرد تو سارے گئے رسول اللہ کے ساتھ، پیچھے سب کچھ ہمارے ہتھے چڑھ جائے گا۔ اور یہ بات تمہارے دلوں میں خوشنما بنا دی گئی، اور تم نے بڑا برا گمان کر رکھا تھا
اور تم تو ہو ہی ہلاک ہونے والی قوم، تم تو تھے ہی ہلاک ہونے والی قوم۔ اب یہ اللہ مدینہ پہنچنے سے پہلے رسول اللہ کو خبریں دی جا رہی ہیں کہ وہ جو قوم آنے والی ہے آپ کے پاس، ان کا ظاہر یہ ہوگا اور ان کے اندر یہ غلاظت چھپی ہوئی ہوگی۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو یقیناً ہم نے ایسے کافروں کے لیے دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی۔ اب یہاں پر ایک توجہ والا نقطہ ہے کہ جس کی طرف آپ توجہ فرمائیں، وہ کیا ہے کہ اللہ انہیں کیا کہہ رہا ہے کہ جو کہہ رہے ہیں، کہیں گے یا رسول اللہ ہمارے لیے استغفار کریں، یہ مسلمان بنے ہوئے تھے، توجہ فرما رہے ہیں۔ کافر نے تھوڑی رسول پاک سے کہنا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں گئے تو ہمارے لیے استغفار کریں، وہ تو رسول پاک کو مانتا ہی نہیں۔ منافق جو ظاہری طور پر اسلام قبول کر چکا ہے وہ کہے گا آ کر کہ یا رسول اللہ استغفار کرے تاکہ اس جماعت میں دوبارہ شامل ہونے کا اس کو موقع مل جائے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لایا، یعنی یہ لوگ، تو ہم نے کافروں کے لیے جہنم کی دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ یہاں ان کو کافر کہا ہے قرآن نے، لیکن جو توجہ کی بات ہے وہ یہ کہ رسول اللہ نے ان کے کفر کا فتویٰ جاری، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ رسول پاک مدینہ میں آئے ہو اور کہو کہ تمہارے لیے آیت نازل ہوگی تم کافر ہو، تم سب کافر ہو، نہ، یہ مسلمان ہی رہے، ان کا حکم تبدیل نہیں ہوا۔ یہ جو ہمارے یہاں کفر کی فیکٹریاں بڑے آرام سے پروڈکٹ دینا شروع ہو جاتی ہیں بات بات پر، یہاں پر آپ دیکھیں گے قرآن کہہ رہے کہ ہم نے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لایا، یعنی یہ لوگ جو اوپر ہیں، اور کفر کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، یہ اللہ ان کو یہ بتا رہا ہے کہ دنیا میں تم جو کر لو، دنیا میں تو تمہارا ظاہر ہی دیکھا جائے گا، لیکن قیامت کے دن مت سمجھنا کہ تم اس دن بھی مسلمانوں میں اٹھائے جاؤ گے۔ قیامت کے دن جو تم نے اندر جانور پالا ہے وہی جانور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سامنے کرے گا، وہی شخصیت لے کر اللہ کے سامنے پیش ہوگے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں فراڈ کر لیتے ہو اور بڑے ایکسپرٹ ہو تم فراڈ کرنے میں، تو قیامت کے دن اللہ کے ساتھ بھی تم کوئی فراڈ کر لو گے اپنی چرب زبانی سے یا اپنے الٹے سیدھے دلائل سے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ہم نے ایسے کافروں کے لیے دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جسے چاہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا رحیم ہے۔ یہ قرآن میں اس قسم کی آیات بار بار تکرار ہوتی ہیں تاکہ ایک مومن کے ذہن میں یہ بات واضح رہے کہ جو فائنل اختیار کا مالک ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ بالآخر اس تکرار کی کوئی حکمت ہے، اور جب تم غنیمتیں لینے چلو گے تو پیچھے رہ جانے والے جلدی جلدی کہنے لگیں گے ہمیں بھی اجازت دیجئے ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں۔ یعنی جب وہ کچھ لوگ آتے ہی کھانے کے ٹائم میں، مثلا لکھا ہوتا ہے کہ درس ہوگا یا مثلا مجلس ہوگی اور اس کے بعد نیاز کا بڑا وسیع انتظام ہے یا لنگر کا، تو واقعاً کچھ لوگوں کی کیلکولیشن یہ ہوتی ہے کہ اس ٹائم پہ اگر جائیں تو یا مصائب چل رہے ہوں گے اور یا یہ کہ نیاز شروع ہو گئی ہوگی، باقی ٹینشن میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ دین سے صرف لینا چاہتے ہیں۔ اب یہ ہونا کیا تھا، یہ دیکھیں ایڈوانس میں فتح خیبر کی بھی خبر دی جا رہی ہے۔ خیبر بہت طاقتور لوگ تھے، آپ نے قصے سنے ہوئے، ٹھیک ہے نا، تو یہ ایڈوانس میں اس فتح کی طرف بھی اللہ اشارہ کر رہا ہے کہ اب جب آپ مدینے جائیں گے اور پھر آپ ایسی جگہ جانے لگیں گے جہاں سے مال غنیمت ملنا ہے اور کنفرم ہو جائے گا مال غنیمت ملنا ہے، تو یہ جو حدیبیہ میں آپ کے ساتھ نہیں گئے تھے یہ کہیں گے ہم بھی ساتھ چلیں گے ہم بھی، تاکہ مستفید ہو سکیں چیزوں سے جو وہاں پہ ملنی ہے۔
تو اللہ نے کہا کہ جو حدیبیہ میں آپ کے ساتھ نہیں گئے ان کو اب ان کی سزا یہ ہے کہ وہ جدھر سے غنیمت ملنی ہے ادھر بھی آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ پھر یہ آپ کو تانے بھی دیں گے، کیونکہ ایک دنیا پرست کو جب دنیا نہیں ملتی تو جتنا بھی سامنے والا بندہ نیک اور پاک ہو، اور قرآن کہہ رہے وہ رسول اللہ ہی کیوں نہ ہو، ان کے عیب نکالتے. جیسے ایک شخص آیا تھا رسول اللہ کے پاس اور اس کو کوئی اپنے مطابق اس کو مال غنیمت نہیں ملا، تو وہ رسول اللہ سے آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ بے انصافی کرتے، آپ عدل نہیں کرتے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میں عدل نہیں کرتا تو پھر اس دنیا میں کون عدل کرے گا. لیکن دنیا پرست آدمی اس کو رسول اللہ کی ذات میں بھی عیب دکھائی دینے شروع ہو جاتے ہیں. کب؟ جب اس کی دنیا نہ مل رہی ہو اس کو. جب تک دنیا ہوتی ہے تب بڑا فرنٹ رنر ہوتا ہے دین کا، لیکن جب دنیا نہ ہو تب اپنا اصلی چہرہ وہ دکھاتا ہے. آپ جب تم غنیمتیں لینے چلو گے تو پیچھے رہ جانے والے جلد ہی کہنے لگیں گے ہمیں بھی اجازت دیجئے کہ آپ کے ساتھ چلیں. وہ اللہ کے کلام کو بدلنا چاہتے ہیں. کہہ دیجئے اللہ نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے. پھر وہ کہیں گے نہیں بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو. دراصل یہ لوگ بہت ہی کم سمجھتے ہیں. لب لباب کیا ہے کہ جب جنگ کا وقت ہوتا ہے تب یہ بہانہ بناتے ہیں، اور اللہ نے پھر ان کی سزا یہ مقرر کی کہ جب غنیمت کے لیے نکلنا ہے، جانا ہے جہاں پہ غنیمت ملنے والی ہے، وہاں پر جب یہ لوگ کہیں ہم نے چلنا ہے تو یا رسول اللہ آپ ان کو منع کر دیں گے، آپ نے ساتھ نہیں جانا. اور اب جب آپ انہیں منع کریں گے تو یہ کیا کہیں گے؟ ہمارے ساتھ تمہیں حسد ہے، ہمارے ساتھ تمہیں حسد ہے، تم نہیں چاہتے ہمیں بھی چیزیں ملے. اور اس طرح کی تانے دینے کے لیے اپنی زبانیں یہ منافق لوگ کھولیں گے. اور اللہ فرماتا ہے بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، لیکن یہ لوگ بہت تھوڑی بات کے علاوہ کچھ سمجھتے ہی نہیں. دنیا پرست ہیں، دلوں کے اندر ان کے ایمان نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد.